نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ کو اپنے پروگرام نور والی کتاب میں ویلکم کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے نور والی کتاب جس کو قرآن پاک کہتے ہیں. پیارے بچوں، یہ وہ بابرکت کتاب ہے. آپ دنیا کی جتنی بھی اچھائیاں سیکھنا چاہیں، سچ بولنا اچھی بات ہے نا، اور والدین کی، اپنے پیرنٹس کی بات ماننا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. دھوکہ نہ دینا اچھی بات ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری اچھی باتیں ہم سیکھیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک سے. اور آپ چاہتے ہیں کہ ان اچھی باتوں پہ عمل کریں تو قرآن پاک آپ کا ساتھ دے گا. آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی صرف تلاوت نہیں کریں بلکہ اردو ٹرانسلیشن آتی ہے نا، ہمیں اردو آتی ہے نا، اردو جو ترجمہ ہے وہاں سے آپ قرآن پاک سمجھیں، تفسیر پڑھیں. بہت آسان تفسیر ہوتی ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی اور آپ کو اچھی باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. اسی لیے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں، بہت ساری معلومات آپ کو دینے کے لیے. آپ نے توجہ سے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جن آیات کی تلاوت آپ سن رہے تھے آپ کو نظر آ رہی ہیں بورڈ پر، آج ہم نے غننے کے بارے میں سننا ہے، نیزلائزیشن۔ یہ غنہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ پچھلے پروگرامز میں یہ سمجھتے آ رہے ہیں نا کہ کچھ حروف کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے اور کچھ کو کھینچنا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ بھائی کہیں پہ غنہ کر رہے تھے اور کہیں پہ غنہ نہیں کر رہے تھے۔ غننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں؟ جیسے ایک ہے یتا سا، یتا سا، ناک میں کہیں آواز گئی؟ اب میں پڑھتا ہوں ہے نا، ناک سے ساؤنڈ آ رہا ہے نا، یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، یہ ہے غنہ۔ آسان انداز سے اتنا سمجھ لے بھی آپ۔ تو قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں پیارے بچوں تو کہیں پہ آپ غنہ کرتے ہیں اور کہیں پہ غنہ نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے بس قاری صاحب ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، ہماری مرضی، اب ہم کہیں پہ بھی غنہ کریں اور کہیں پہ بھی نہیں کریں۔ نہیں، ہماری مرضی، اس کا بھی پورا قاعدہ ہے، رول ہے کہ آپ کہاں پہ غنہ کریں گے اور کہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ قاعدے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو صحیح جگہ غنہ کریں گے، اور قاعدے ہی کے مطابق پڑھیں گے تو جہاں غنہ نہیں کرنا وہاں پہ آپ غنہ نہیں کریں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ غنہ کس میں کرنا ہے۔ اس میں سے ایک ہے میم ساکن، میم ساکن۔ اب یہ میم ساکن کیا ہوتا ہے؟ میم تو ہمیں پتہ ہے کہ میم کیا ہوتا ہے، یہ رہا میم، یہ رہا میم، نظر آ رہا ہے بھائی سب کو؟ اوپر بھی میم ہے، ہاں یہ رہا میم، یہ ہے میم، اور کہیں میم ہے ادھر؟ یہ رہا نا، یہ رہا ایک اور میم، ایک میم یہ رہا، اور نیچے بھی ہے، یہ رہا میم، اتنے سارے میم آ گئے، یہ رہا میم، اور نیچے بھی میم ہے، یہ رہا میم۔ اے بھائی میم ہی میم ہے، یعنی کتنے سارے میم ہیں۔ اب تو جس کو نہیں بھی پتا ہوگا تو پکا پتہ چل گیا کہ یہ میم ہے۔ اور دال دیکھا ہے نا، دال، دال کو چھوٹا سا کر دیں، چھوٹا سا کر دیں، ایسا لگ رہا ہے نا یہ دال ہے۔ تو یہ جو سائن ہے نا، یہ جو علامت ہے، اس کا نام ہے جزم، اس کا نام ہے جزم۔ جب بھی یہ جزم کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتا ہے نا تو اس حرف کا نام ہو جاتا ہے ساکن۔ کیا نام ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ اگر میم کے اوپر آ گیا تو یہ ہے میم ساکن۔ ابھی خالی میم نہیں ہے بلکہ اس کا نام تبدیل ہو گیا میم ساکن۔ اور اگر دال کے اوپر آ گیا تو دال ساکن۔ نون کے اوپر آ گیا نون، ساکن۔ اور جیم کے اوپر آ گیا پھر کیا ہوگا؟ جیم، ہاں ہاں جیم ساکن، کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں جی؟ اور اگر یا کے اوپر آ گیا؟ یا ساکن۔ اچھا، تو پھر تا کے اوپر آئے گا پھر کیا ہوگا؟ تا ساکن۔ یعنی جس کے اوپر بھی آئے گا وہ ہو گیا ساکن ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ میم کے اوپر جزم آ گئی نا، اس کو کہتے ہیں میم ساکن۔ قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ میم ساکن کہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جیسے ہی میم ساکن آ جائے آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ میم ساکن جیسی نظر آ جائے آپ دیکھیں کہ اس میم ساکن کے بعد با لکھا ہوا ہے، اس میم ساکن کے بعد کیا میم لکھا ہوا ہے، ایک اور میم۔ اگر میم ساکن کے بعد آپ کو ایک اور با نظر آ جائے یا ایک اور میم نظر آ جائے تو وہاں پہ آپ غنہ کریں، اور اگر با بھی نہیں ہو میم بھی نہیں ہو تو وہاں پہ آپ غنہ، بس اتنا سا قاعدہ ہے۔ مشکل ہے آسان ہے؟ مشکل ہے آسان ہے؟ زیادہ آسان ہے تھوڑا سا آسان ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ کون بتائے گا مجھے، کون بتانے والا ہے؟ جی آپ مجھے بتائیں کہ میں قرآن پاک کے جب تلاوت کروں گا تو میں غنہ کب کروں گا میم ساکن میں؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا واپس دوسری میم آ جائے تو میم آپ گناہ اس ٹائم میں کرو گے۔ اچھا، یعنی میم ساکن کے بعد میں یہ ڈھونڈوں کہ با ہے یا ایک اور میم ہے، تو اگر با آ جائے یا ایک اور میم آ جائے تو پھر میں غنہ کروں، اور اگر نہیں آئے تو پھر گناہ نہیں کریں گے، پھر غنہ، پھر نارمل پڑھ دوں۔ پھر نارمل۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب پیارے بچوں میں یہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے گا میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں؟ ہم فی ہی، غلط ہے، غلط پڑھ دیا، حمزہ بھائی نے بھی غلط کہہ دیا۔ اچھا، ہم فی ہی، یہ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس میں آپ نے گناہ کرنا ہے۔ غنہ، ہاں نہ با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے، اس لیے غنہ بھی نہیں کیا میں نے، وہ یہ ٹھیک جواب ہے۔ تو جب بھی آپ میم ساکن کے بعد با دیکھیں، میم دیکھیں، غنہ کریں گے،
اور نہ با نہ میم غنہ نہیں کریں گے. اب دیکھتے ہیں, ڈھونڈنے میم ساکن ڈھونڈنے, اور کیا پتہ کہیں آ جائے. میم ساکن ڈھونڈنا ہے بھائی آپ نے. پہلی لائن میں کہیں ہے میم ساکن؟ اچھا جی. دوسری لائن میں اس کا تو ہو گیا نا, اس کو تو ہٹا دیتے ہیں. اور میم ساکن ہے کہیں پہ؟ جی ہے. کہاں ہے؟ نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. دوسری لائن کے بعد تیسری لائن یہاں ہے کہیں؟ اور چوتھی لائن میں ہے کہیں؟ نہیں ہے. ہے نہیں ہے؟ ایک بات بتائیں, ہے یا نہیں؟ ہے بھائی. ہاں بھائی ہے. کہاں ہے؟ کدھر؟ کس کے بعد, کس سے پہلے؟ لام. لام یہ رہا لام. لام کے ہاں یہ میم ساکن آ گیا. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں غنہ کروں یا نہیں کروں؟ نہیں کروں. کیوں نہیں کروں؟ نہ با ہے نہ می. ہاں نہ با ہے اور نہ میم ہے, لہٰذا یہاں پہ غنہ. اچھا اب ایک اور بات سمجھ لیں. غنہ نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ میم کو ہی ختم کر دیں. الب کیا پڑھ دیا میں نے؟ الب. میم ہی نہیں پڑھا. الب نجعل, یہ غلط. میم جو ساکن ہے نا وہ تو پڑھنا ہے. الم نج لم لم میم ساکن کا ساؤنڈ ایسا ہے, اتنا پڑھنا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں کرنا. اس طرح زیادہ دیر تک کریں گے تو یہ غنہ ہے. الم یہ زیادہ تھوڑا سا کرنا ہے جتنا میم ساکن پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. پیارے بچوں, اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے نام. ان کے بھی نام ہیں. جب آپ نہ با دیکھیں نہ میم دیکھیں اور کوئی اور سا حرف دیکھیں, اس کا نام ہوتا ہے اظہار شفوی. لیکن اگر با لکھا ہوا آ جائے اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی, اور جب میم لکھا ہوا آ جائے اس کو کہتے ہیں ادغام. اظہار شفوی نہیں, ادغام شفوی. نام یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو نام یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں. اگر نام یاد ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ. لیکن پہچان ہونی چاہیے آپ کو کہ کہاں غنہ کرنا ہے کہاں غنہ نہیں کرنا ہے. پیارے بچوں, یہ پہچان آپ کو ہوگی اور آپ اس طریقے سے قرآن پاک پڑھیں گے تو صحیح جگہ غنہ کریں گے اور قرآن پاک بھی صحیح پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. تو آج ہم سننے والے ہیں سورت نمبر 32, 32ویں سورت. اس کا نام ہے سورہ سجدہ. سنیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت پڑھا کرو. نجات دلانے والی سورت پڑھا کرو. نجات دلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, نجات لفظ سنتے ہیں نا, ہمیں نجات مل گئی, یعنی کوئی پریشانی ہے یا کوئی ٹینشن ہو یا کوئی مسئلہ ہو, کوئی مصیبت ہو, کوئی پرابلم ہو, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں نجات مل گئی. کیا مل گئی؟ ہمیں نجات. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت پڑھا کرو. کون سی سورت ہے یہ؟ فرماتے ہیں وہ سورت الف لام میم تنزیل, یعنی سورہ سجدہ ہے. اب آپ حدیث پاک سنیے گا, مزے کو مزہ آ جائے گا. فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس کو بہت محبت تھی اس سورت سے, وہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ گار انسان بھی تھا, گناہ بھی کر لیا کرتا تھا, بہت گناہ گار تھا. لیکن قرآن پاک میں سورہ سجدہ ضرور پڑھتا تھا, بہت پڑھتا تھا. پتہ ہے کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. سب نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس صورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے, یعنی اس کو پروٹیکٹ کیا, اس کو سیکیورٹی دی, سیو کر دیا, اس کو پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب. کیا کہا؟ اے میرے رب. اللہ پاک کو پکارا, اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. ہوئی. کیا بات ہے. اللہ پاک رحیم و کریم ہے نا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں اس صورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو. سبحان اللہ. اللہ پاک کتنا خوش ہوا اس صورت کی برکت سے کہ اس کے جو گناہ تھے وہ بھی نیکیوں سے چینج ہو گئے.
وہ گناہ نیکیاں بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گریڈ میں بھی اضافہ ہو گیا, بلند درجہ مل گیا. تو اب تو سورہ سجدہ تو ضرور پڑھنی ہے, اور صورتیں بھی پڑھنی ہے, لیکن سورہ سجدہ تو ضرور پڑھنی ہے. ہو سکے تو اس کو حفظ کر لیں, سورہ سجدہ کو حفظ کر لیں. اللہ پاک زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا بنائے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے, اور ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے, ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سردی, گرمی, رات, دن, صبح اور شام, یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان نعمتوں کا ذکر ملتا ہے. اور پیارے بچوں, سال میں کچھ دن ایسے آتے جن میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, اور کچھ دن ایسے آتے ہیں جن میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اور ان تمام چیزوں کو چلانے والی ذات وہ صرف اللہ پاک کی ہے. چلیں اسی بارے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک مبارک آیت سناتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. ترجمہ کنز العرفان, وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک رات کے کچھ حصے کو کسی موسم میں دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے, اور دن کے کچھ حصے کو کسی موسم میں رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے. دیکھا پیارے بچوں, اللہ پاک کی کیسی شان ہے, وہ کیسی طاقت والا ہے, سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو خاص رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے, آمین. ماشاء اللہ بچوں, آج آپ نے صبح شام کے بارے میں سنا, دن رات کے بارے میں سنا. یہ قرآن پاک میں صبح و شام دن رات کا کس طرح ذکر ہے نا. اور دیکھیں, دن آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, اور پھر سورج چلا جاتا ہے اور پھر کیا ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, رات ہو جاتی ہے. اتنا بڑا سورج ہے, سورج اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا, بہت ساری دنیا اس سورج کے اندر آ جائیں تو سورج پھر بھی چھوٹا نہیں ہوگا, سورج اور بھی بڑا ہے. بہت ساری دنیا آ جائیں تو سورج میں پھر بھی جگہ باقی بچے گی, اتنا بڑا سورج ہے. پھر چاند نکلتا ہے, اور جب دن آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, لوگ کاموں پہ جاتے ہیں, رات میں سب سو جاتے ہیں. تو یہ دن آ رہا ہے, رات جا رہی ہے, رات آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا رب کتنا طاقت والا ہے, کتنی پاور والا ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں بھی ہر وقت ہر لمحہ اللہ پاک کی فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے جو فجر کا ٹائم ہے اس میں نماز پڑھو. تو ہمیں کیا کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے. اور ظہر کے ٹائم کون سی نماز پڑھو, تو پھر ظہر کی نماز, یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا, نہیں, اللہ پاک نے فرما دیا تو پڑھیں. اللہ کریم بہت انعامات عطا فرماتا ہے, ایسے شخص سے بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو باکس نظر آ رہے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے الفاظ, یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ لکھا ہوا آئے گا, جیسا ابھی لکھا ہوا ہے قومک, قومک. اب میں نے میم کے اوپر پڑھا ہے زبر, اور زبر آپ نے پہچاننا ہے. ابھی سلیکشن کروں گا میں ٹیم اے سے ایک, ٹیم بی سے ایک. تو جب مقابلہ ہوگا تو مقابلے میں آپ نے پہچاننا ہے کہ میم پر میں نے کیا پڑھا ہے, قومک. میرے پڑھنے سے آپ پہچان لیں گے, میری وائس سے. اچھا, میں نے ہونٹ بھی گول نہیں کیے, میں نے آواز بھی نیچے نہیں گرائی, تو میں نے مطلب زبر پڑھا ہے. آپ بتائیں گے آپ نے زبر پڑھا ہے, زبر کا شیپ ایسے ہوتا ہے. اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا تو صحیح جواب یہاں لکھا ہوا آ جائے گا, تو آگے صحیح جواب آ جائے گا اس طرح. تو میم کے اوپر زبر ہے, اگر آپ نے زبر بتایا تو آپ کا جواب, اور اگر غلط جواب دیا ہے تو پھر جواب ہو گیا غلط ہے, تو پھر غلط ہی ہوگا. تو ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لیے, آپ آ جائیں. اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے, چلیں آپ آ جائیے. چلیں بھائی مقابلہ شروع کریں پھر. ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ مسمن. مسمن. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کلمے میں کس حرف پہ کون سا اعراب آئے گا. جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پیش. پیش نکال لیا, یہ پیش ہے, یہ پیش ہے. دیکھ لیں غلطی تو نہیں ہو جائے کہیں.
ہاں بھائی ان کو چانس دیں یا بتا دیں؟ چانس دیں، بتا دیں؟ اچھا ٹیم اے کے ہیں نا آپ لوگ، جبھی کہہ رہے ہیں بتا دیں، بالکل آپ شیور ہیں یہی پیش ہے؟ اچھا بھائی پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے دیکھیں انہوں نے کیسا شیپ دکھایا ہے، دیکھ لیا آپ نے، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا اچھی طرح. اب دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب غلط ہے یا جواب صحیح ہے. کہہ رہے پیش ہے اور پیش ایسا ہوتا ہے. جی ہاں لکھا ہوا تھا مسمن، تو میم کے اوپر اعراب نہیں تھا، کوئی میم کے اوپر اعراب تلاش کیا، بتایا تھا پیش ہے، جواب تو صحیح دیا تھا، جواب تو صحیح، لیکن انہوں نے جو اٹھایا ہے نا، جو اعراب اٹھایا ہے وہ غلط ہے. دیکھیں بھائی پیش کی پہچان یاد رکھیں، پیش میں ایک سرکل ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے، اور بیچ میں ایسا سوراخ ہوتا ہے، ایک ڈاٹ ہوتا ہے بیچ میں، دیکھیں اس طرح سے ڈاٹ ہے. اب آپ ذرا جلدی سے ڈھونڈ لیں، جلدی سے دیکھیں کیا پیش ہے یہاں پہ کہیں، جلدی جلدی جلدی. ہاں بھائی مل گیا ہے. اب پیارے بچوں اب آپ دیکھیں یہ ہے پیش، اور یہ جواب صحیح ہے. اس سے پہلے جو آپ نے نکالا تھا وہ تھا الٹا پیش. ٹھیک ہے، الٹا پیش میں ایسا پراپر سرکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ پیش ہے تو اس کی پہچان آپ نے یاد رکھنی ہے. بہرحال ٹیم اے کا جواب درست مان لیتے ہیں، مان لیں درست. چلے بھائی ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ دعوتو. یہ تو آسان آ گیا ایسا لگ رہا ہے. دعوتو. اچھا دعوتو، یہ مجھے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھ کتنی اچھی بات ہے. انہوں نے جواب غلط تلاش نہیں کیا پیارے بچوں، بلکہ انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ آپ دوبارہ بتائیں، تو سوال اچھی طرح سمجھنا چاہیے. جی دال پر زبر آئے گا. دال پر زبر آئے گا. اچھا بھی زبر ایسا ہوتا ہے، دکھائیے گا کیا دال پر زبر آئے گا، اور کیا زبر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ دکھا رہے ہیں؟ دال پر زبر ہے، زبر ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کراس ہوتا ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ماشاءاللہ ٹیم بی والے کتنے خوش ہو رہے ہیں نا، آپ کی ٹیم نے صحیح جواب دے دیا. ٹیم اے لیلن. اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں. چلیں بھائی ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا تھا لیلن. مل گیا جواب آپ کو؟ یہ فائنل آنسر ہے آپ کا؟ بالکل شیور ہیں آپ؟ لیلن کیا ہے یہ؟ زبر. کہاں پر آئے گا زبر؟ حرف کے اوپر. کون سے حرف کے اوپر؟ لام کے. لام کے اوپر. یہ لام، اس کے اوپر زبر آئے گا. اچھا بھائی دکھائیے گا لیلن، کیا اس لام کے اوپر زبر؟ یہ کیا آ گیا؟ یہ کیا آ گیا؟ یہ تو دو زبر آ گیا. آپ نے تو ایک زبر دکھایا تھا. ہاں دیکھیں اگر یہ ایک زبر ہوتا نا تو میں پڑھتا لئی لا. لا زبر میں منہ اور آواز کھلتا ہے، لا لا. لیکن لن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لئی لن. آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، ایسا ساؤنڈ آتا ہے، تو وہ تنوین کا ساؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو زبر آنا تھا، زبر نہیں آنا تھا. جواب صحیح ہے غلط؟ غلط ہو گیا ہے بھائی. ٹیم ایسے غلطی ہو گئی ہے. دیکھ لیں آپ لوگ خوش نہیں ہو رہے تھے نا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی. یہ کتنے خوش ہو رہے تھے. ٹیم بی کے لیے اب دکھا دیں کون سا لفظ ہے. نہارن. ٹیم بی نہارن. دوبارہ کہوں؟ اچھا نہارن. اتنا سوچ رہے ہیں، اچھی طرح سوچ رہے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں تو جب زیادہ سوچتے ہیں، یا اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں صحیح جواب کے لیے تب زیادہ سوچتے ہیں. بہرحال انہوں نے ایک نکالا ہے. الف پر زبر آئے گا. الف پر زبر آئے گا. کون سا الف پہ زبر آئے گا؟ یہ اس الف پہ، اس الف پہ، اس الف پہ زبر آئے، اس الف پہ زبر آئے گا. وہی دکھائیے گا. کہہ رہے الف پر زبر آئے گا. نہیں ابھی نہیں بتایا. نہیں اب تو ہو گیا نا، اب تو ہو گیا، اب تو آپ بتا دیں پھر بھی کچھ نہیں ہے. نہارن آپ نے کہا الف پر زبر آئے گا. اللہ اکبر. دیکھیں نون پر تو کوئی بھی اعراب نہیں تھا نا، میں نے پڑھا تھا نہ ہا، نہ ہا. اگر نون پہ آپ کوئی بھی اعراب نہیں لگائیں گے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو. کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ کیسے شروع کریں گے؟ پڑھ کے دکھائیں. ہاں نا، نون تو کیسے پڑھ ہی نہیں جائے گا. لیکن میں نون پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون پہ کوئی نہ کوئی اعراب ہے، یا تو زبر ہے یا زیر ہے یا پھر، لیکن میں نے پڑھا نہ. اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ زبر ہے. اچھا ایک بات، اگر بیٹا اس کے اوپر زبر ہوتا نا تو اس کو پتہ ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھتے نہا آ، نہا، کیونکہ یہ حمزہ بن جاتا، حمزہ زبر آ، نہا آ، نہا آرن. لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے،
یہ تو نہارن ہے، میں نے نہارن پڑھا ہے، الف پہ بھی نہیں آئے گا. اور یہ والے الف پہ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ تنوین کے بعد یہ اس کے ساتھ نا خالی سا ایک الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی اعراب نہیں آتا. تو ابھی ٹیم بی سے بھی غلطی ہو گئی ہے. ٹیم بی سے دوسری غلطی ہوئی ہے، پہلی غلطی ہوئی ہے، یعنی دونوں سے ایک ہی غلطی ہو گئی ہے، مطلب یعنی برابر ہو گیا ہے. آپ لوگ بھی خوش ہو گئے ہیں، مقابلہ برابر ہو گیا، ہم نہیں ہارے، ہم بھی جیت گئے. تو پیارے بچوں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے اچھی کوشش کی. مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک کیسے پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ سے کوئی کسی قسم کی غلطی نہ ہو. تو آج آپ نے کچھ اعراب کی پہچان سیکھی ہے. اس طریقے سے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا بچوں تو پھر آپ سے غلطی نہیں ہوگی کوئی بھی، اور انشاءاللہ آپ بھی بغیر غلطی کے صحیح اعراب کی پہچان کر کے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے پورا پروگرام دیکھا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مزید سیکھنے کے لیے آئندہ پروگرام کا انتظار کیجیے، دوسروں کو دعوت دیجیے، اور اچھے انداز سے پروگرام دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل